بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد جسم کمزور ہو جاتا ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے اور وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ دل تو اب بھی محبت کرنا چاہتا ہے، بیوی کے ساتھ قریب ہونے کی خواہش اب بھی دل میں زندہ ہے، مگر جب بات عمل کی آتی ہے تو نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، تھکاوٹ غالب آ جاتی ہے، اور وہ لمحہ جو خوشی کا ہونا چاہیے تھا وہ شرمندگی اور مایوسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری، یہ ڈھیلا پن، یہ جوش کا ختم ہونا، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم ابھی تک وہی کھانا کھا رہا ہے جو 30 سال کی عمر میں کھاتا تھا، وہی عادات ہیں جو جوانی میں تھیں، مگر اب جسم کی ضرورت بدل چکی ہے۔ اب اسے زیادہ غذائیت چاہیے، زیادہ وٹامنز چاہیے، زیادہ وہ عناصر چاہیے جو خون کو صاف کریں، شریانوں کو کھولیں، ہارمونز کو بیلنس کریں، اور خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کو قدرتی طور پر بڑھائیں۔ جب ہم یہ چیزیں نہیں دیتے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے، خون کی گردش سست ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفس سخت نہیں ہوتا، دیر تک برقرار نہیں رہتا، اور وہ خوشی جو ہونی چاہیے تھی وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں، بلکہ جسم کو اب خاص وٹامنز کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آج میں آپ کو 3 ایسے قدرتی وٹامنز کے بارے میں بتانے والی ہوں، جنہیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو 60 سال کے بعد بھی آپ کی طاقت، آپ کا جوش اور آپ کی ازدواجی خوشی دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے وٹامن ڈی۔ یہ ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون بڑھاتا ہے، خون کی گردش بہتر کرتا ہے، عضو تناسل میں بہتر بہاؤ دیتا ہے۔ وٹامن ڈی مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہارمون مرد کی جنسی صلاحیت، جسمانی طاقت اور مجموعی توانائی کے لیے نہایت اہم ہے۔ وٹامن ڈی کے بغیر ہارمون کے صحیح توازن کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے مردوں میں جنسی تعلقات میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور نالیوں کی صحت کو فروغ دیتا ہے، جس سے عضو تناسل کو زیادہ سختی حاصل ہوتی ہے اور جنسی تعلقات میں مرد زیادہ اعتماد کے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ وٹامن مردانہ طاقت کے ساتھ ساتھ توانائی، مزاج اور ذہنی سکون بھی بڑھاتا ہے، جس سے جسم اور دماغ دونوں فعال اور صحت مند رہتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی مناسب سطح اعصاب کو مضبوط رکھتی ہے، تھکن کم کرتی ہے اور مردوں کو زیادہ پر اعتماد بناتی ہے۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے سب سے قدرتی ذریعہ سورج کی روشنی ہے۔ روزانہ 10 سے 20 منٹ سورج میں رہنا وٹامن ڈی کی سطح بڑھانے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ انڈے کی زردی، دودھ، دہی، مچھلی اور مکھن بھی وٹامن ڈی کے بہترین غذائی ذرائع ہیں۔ اگر کسی وجہ سے خوراک یا سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی کی مناسب مقدار حاصل نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر کی ہدایت سے سپلیمنٹس کا استعمال بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا ہے وٹامن B12، جو توانائی کا بادشاہ ہے۔ یہ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، خون میں آکسیجن کی ترسیل بہتر کرتا ہے، تھکاوٹ ختم کرتا ہے۔ یہ ہارمون ریگولیشن میں مدد دیتا ہے۔ عمر کے ساتھ مردوں میں توانائی کی کمی، تھکن، کمزوری اور جنسی جوش میں کمی عام ہو جاتی ہے۔ وٹامن B12 ان تمام مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور مردوں کے جسم کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون اور اعتماد بھی بحال کرتا ہے۔ وٹامن B12 کی کمی عام طور پر مردوں میں تھکن، کمزوری، اعصاب کی کمزوری اور توانائی کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وٹامن B12 کمی کو قدرتی طریقے سے کیسے پورا کیا جائے؟ سب سے پہلا اور آسان ذریعہ گوشت ہے۔ گائے، مرغی، بھیڑ اور مچھلی کے گوشت میں وٹامن B12 کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہفتے میں چند بار تازہ گوشت کھانے سے جسم کو وٹامن B12 کی ضروری مقدار مل جاتی ہے
اور توانائی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ مچھلی، خاص طور پر سالمن، ٹونا اور میکریل بھی B12 کا بہترین ذریعہ ہیں جو مردانہ طاقت اور توانائی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرا اہم ذریعہ انڈے اور دودھ کی مصنوعات ہیں۔ انڈے کی زردی میں وائٹامن B12 بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے اور دودھ، دہی اور پنیر بھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مفید ہیں۔ یہ غذائیں نہ صرف توانائی بڑھاتی ہیں بلکہ اعصاب کو مضبوط رکھتی ہیں اور مردانہ طاقت میں بہتری لاتی ہیں۔ تیسرا ذریعہ دالیں، بینز اور سویا مصنوعات ہیں۔ خاص طور پر سبزی خور مرد جو گوشت نہیں کھاتے، ان کے لیے یہ غذائیں وائٹامن B12 کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان میں موجود وائٹامن B12 جسم میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے اور توانائی بحال کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سپلیمنٹس یا فورٹیفائڈ فوڈز استعمال کیے جائیں، جیسے کہ وائٹامن B12 سے مضبوط شدہ دالیں، اناج یا دودھ۔ اگر خوراک سے کافی مقدار نہیں مل رہی تو ڈاکٹر کی ہدایت سے سپلیمنٹس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس وائٹامن کی طرف جسے اکثر لوگ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے زنک۔ زنک معدنیات ہے لیکن وائٹامن کی طرح کام کرتا ہے۔ جب جسم میں زنک کی کمی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جنسی خواہش اور عضو تناسل کی سختی متاثر ہوتی ہے۔ مرد محسوس کرتے ہیں کہ ان کی عضو تناسل پہلے جیسی سختی برقرار نہیں رہتی اور کبھی کبھار عضو تناسل ڈھیلا پڑنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور مردانہ جوش و خروش میں کمی آ جاتی ہے۔ زنک کی کمی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی خوراک میں زنک سے بھرپور غذائیں شامل کریں۔ گوشت، خاص طور پر گائے، مرغی اور بھیڑ زنک کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مچھلی، خاص طور پر سالمن اور ٹونا بھی زنک کی مناسب مقدار فراہم کرتی ہے اور مردانہ طاقت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انڈے، دودھ، دہی اور پنیر بھی روزمرہ کی غذا میں زنک شامل کرنے کے مؤثر ذرائع ہیں۔ گری دار میوے، خاص طور پر بادام اور اخروٹ اور بیج جیسے سورج مکھی اور کدو کے بیج بھی زنک کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ دالیں اور بینز خاص طور پر سبزی خور افراد کے لیے بہترین ذریعہ ہیں کیونکہ یہ جسم میں زنک کی سطح کو بڑھاتے ہیں اور توانائی بحال کرتے ہیں۔ دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ سپلیمنٹس یا فورٹیفائڈ فوڈز استعمال کیے جائیں اگر روزمرہ خوراک سے کافی زنک حاصل نہیں ہو رہا۔ مارکیٹ میں زنک سپلیمنٹس دستیاب ہیں لیکن استعمال سے پہلے ڈاکٹر کی ہدایت لینا ضروری ہے تاکہ مناسب مقدار اور طریقہ معلوم ہو۔ تیسرا اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ خوراک میں توازن برقرار رکھا جائے۔ روزانہ زنک سے بھرپور غذائیں شامل کرنے کے ساتھ جسمانی ورزش اور مناسب نیند بھی زنک کے فوائد کو بڑھاتی ہیں۔ ورزش خون کی روانی اور ہارمون کی سطح کو بہتر بناتی ہے جس سے مردانہ طاقت اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ باورچی خانے میں بھی چھوٹے چھوٹے اقدامات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے بیج اور گریدار میوے ناشتے میں شامل کرنا، دودھ یا دہی کو روزانہ استعمال کرنا اور ہفتے میں چند بار مچھلی یا گوشت کھانا۔ اس طرح زنک کی کمی کو قدرتی طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے اور مردانہ طاقت، اعصاب کی مضبوطی اور توانائی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ زنک ٹیسٹوسٹیرون بنانے میں مدد دیتا ہے جو مردوں کی جنسی طاقت، عضو کی سختی اور خواہش کے لیے ضروری ہے۔ اگر زنک کم ہو تو ٹیسٹوسٹیرون گر جاتا ہے جس سے تھکاوٹ بڑھتی ہے، لیبیڈو کم ہوتا ہے اور استحکام ختم ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زنک کی کمی والے مردوں میں سپلیمنٹ لینے سے ٹیسٹوسٹیرون لیول تقریباً دوگنا ہو سکتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں یہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ عمر کے ساتھ یہ معدنیات قدرتی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے 60 سال کے بعد مردانہ عضو تناسل کو قدرتی طور پر سخت کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، مردانہ طاقت اور نفس کی سختی کا مسئلہ بڑھتا جاتا ہے۔
تقریباً 70% لوگوں کو 60 سال کے بعد اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے انسان چاہ کر بھی اپنی بیوی کو وہ خوشی نہیں دے پاتا جو کبھی دیا کرتا تھا۔ خاص طور پر ہم بستری کے وقت بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ نفس کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے جوش اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو یہی بتانے آئی ہوں کہ عمر کا بڑھ جانا طاقت کے ختم ہونے کی نشانی نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کوئی شرمندگی کی بات ہے، بلکہ عمر کے ساتھ جسمانی تبدیلیوں کا حصہ ہے۔ خون کی گردش میں کمی، ہارمون کی سطح میں کمی اور زندگی کے دباؤ اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعض اوقات عمر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ہماری غذائی عادات اور بچپن یا جوانی کی کچھ غلط عادات بھی بڑی وجہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ خون کی گردش کو متاثر کرتے ہیں۔ زیادہ آئل، نمک اور کیمیکلز والے کھانے جیسے برگر، پیزا، فرائز اور سنیکس مردانہ طاقت کو کمزور کر دیتے ہیں اور نفس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس اور میٹھے مشروبات بھی رگوں کو سکڑ دیتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں قدرتی اور دیسی غذائیں شامل کریں، جیسے انڈا، بادام، کھجور، شہد اور ہلدی والا دودھ، اور فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ میٹھے سے پرہیز کریں، تو مردانہ طاقت اور نفس کی سختی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں بتاؤں گی جن پر عمل کرنے کے بعد آپ کی عمر چاہے 60 سال سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اپنی مردانہ طاقت میں واضح بہتری اور نفس میں دوبارہ قدرتی سختی محسوس ہونے لگے گی۔ پہلا طریقہ ہے قدرتی غذائیں۔ قدرتی غذائیں اپنانا نہ صرف جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ نفس کو بھی مضبوط اور سخت رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھل، سبزیاں، دالیں، اناج اور مچھلی جیسے غذائیت سے بھرپور اجزاء جسم میں توانائی اور طاقت بحال کرتے ہیں اور خون کی نالیوں کو صاف رکھتے ہیں، جس سے عضو تناسل تک خون کی بہتر روانی ممکن ہوتی ہے۔ اس سے نفس میں ڈھیلا پن نہیں آتا اور ہم بستری کے دوران طاقت اور جوش برقرار رہتا ہے۔ سرخ گوشت اور تلی ہوئی اشیاء کا کم استعمال بھی اہم ہے، کیونکہ یہ خون کو گاڑھا کرتی ہیں اور جنسی صلاحیت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ روزانہ ایک تازہ سلاد یا سبز پتوں والی سبزیاں اپنے کھانے میں شامل کرنے سے نہ صرف جسم میں وٹامنز اور منرلز کی کمی پوری ہوتی ہے، بلکہ نفس کی مضبوطی اور توانائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چند ہفتوں کے مسلسل عمل سے آپ خود محسوس کریں گے کہ پہلے جیسی قوت اور مضبوطی واپس آ گئی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنا۔ جی ہاں، وٹامن ڈی کی کمی مردانہ طاقت اور نفس کی مضبوطی پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ یہ وٹامن جسم میں ہڈیوں، پٹھوں اور اعصاب کی صحت کے لیے ضروری ہے اور مردانہ ہارمونز کی پیداوار میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے خون میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کم ہو سکتی ہے، جس سے ہم بستری کے دوران سختی اور جوش میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفس میں ڈھیلا پن محسوس ہونے لگتا ہے اور توانائی کی کمی بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ سورج کی روشنی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت یا سہ پہر میں تقریباً 15 سے 20 منٹ سورج کی روشنی میں بیٹھنا یا چلنا جسم میں وٹامن ڈی کی سطح بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خوراک میں وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں شامل کرنا بھی ضروری ہے، جیسے مچھلی، انڈے کی زردی، دودھ اور پنیر۔ یہ غذائیں نہ صرف جسم میں وٹامن ڈی کی سطح بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، بلکہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ اگر وٹامن ڈی کی کمی طویل مدت تک برقرار رہے تو مردانہ صلاحیت میں کمی کے ساتھ ساتھ تھکن، کمزوری اور نفسیاتی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے روزانہ سورج کی روشنی لینا اور مناسب غذا کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وٹامن ڈی سپلیمنٹس بھی ایک مؤثر طریقہ ہیں، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو سورج کی روشنی کم حاصل کرتے ہیں یا قدرتی غذا سے وافر مقدار حاصل نہیں کر پاتے۔ تیسرا طریقہ ہے ہلدی والے دودھ کا استعمال۔ جی ہاں، ہلدی والا دودھ ایک قدیم دیسی نسخہ ہے جو نہ صرف جسمانی صحت کے لیے بلکہ مردانہ طاقت اور نفس کی سختی کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم میں خون کی گردش کمزور ہو جاتی ہے اور ہارمونز کی سطح گرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے مردانہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔
ایسے میں روزانہ نیم گرم دودھ میں ہلدی کا استعمال جسم کو اندر سے طاقتور بناتا ہے۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کم کرنے والے اجزاء خون کی رگوں کو صاف رکھتے ہیں، جس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور مردانہ اعضاء میں توانائی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے نہ صرف مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ ہارمون کی سطح کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں شہد بھی ملا لیتے ہیں تاکہ ذائقہ بہتر ہو اور جسم میں طاقت مزید بڑھ سکے۔ اس نسخے کو طویل مدت تک استعمال کرنے سے جسم اندر سے مضبوط اور خون کی گردش بہتر رہتی ہے، جس سے مردانہ نفس کی سختی برقرار رہتی ہے اور تعلق کے دوران سابقہ جوش اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ چوتھا طریقہ ہے قدرتی سپلیمنٹس۔ مردانہ طاقت اور نفس کی مضبوطی کے لیے قدرتی سپلیمنٹس کا استعمال ایک مؤثر طریقہ ہے، خاص طور پر ان مردوں کے لیے جن کی عمر زیادہ ہو یا جنہیں خوراک سے تمام ضروری وٹامنز اور منرلز نہیں مل پاتے۔ یہ سپلیمنٹس جسم میں توانائی بڑھانے، ہارمونز کو متوازن رکھنے اور خون کی بہتر گردش کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں، جس سے عضو تناسل تک آکسیجن اور غذائی اجزاء بہتر طور پر پہنچتے ہیں۔ قدرتی سپلیمنٹس کے استعمال سے نفس میں ڈھیلا پن نہیں آتا اور ہم بستری کے دوران پہلے جیسی سختی اور طاقت محسوس ہوتی ہے۔ سب سے مؤثر قدرتی سپلیمنٹس میں زنک، میگنیشیم، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور جنسنگ شامل ہیں۔ زنک جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار بڑھاتا ہے، جس سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور نفس میں سختی برقرار رہتی ہے۔ میگنیشیم پٹھوں اور اعصاب کی صحت کے لیے ضروری ہے اور یہ خون کی روانی کو بہتر کر کے ہم بستری کے دوران دیر پا طاقت فراہم کرتا ہے۔ وٹامن ڈی نہ صرف ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ہارمونز کی سطح متوازن رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ پانچواں اور آخری طریقہ ہے روزانہ 30 سے 45 منٹ تیز چہل قدمی یا ورزش۔ جی ہاں، ورزش آپ کے جسم اور نفس دونوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ورزش نہ صرف دل اور پھیپھڑوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ خون کی گردش کو بھی بہتر بناتی ہے، جس سے جسم کے ہر حصے میں آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے، خاص طور پر عضو تناسل تک۔ اچھی گردش سے سختی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور مردانہ طاقت کی سطح بہتر ہوتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مستقل ورزش کرنے والے مردوں میں جنسی عضو کی سختی میں تقریباً 41% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ورزش سے نہ صرف جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، وزن متوازن رہتا ہے اور ہارمونز کی سطح بھی بہتر رہتی ہے، جس سے نفس میں ڈھیلا پن نہیں آتا۔ روزانہ معمول کے مطابق 30 سے 45 منٹ کی چہل قدمی یا ورزش کرنا، چاہے عمر 60 سال سے زیادہ ہو، مردانہ صلاحیت اور توانائی کو دوبارہ فعال کرنے میں مددگار ہے۔ شروع میں آہستہ ورزش کریں اور وقت کے ساتھ شدت بڑھائیں تاکہ جسم عادی ہو جائے اور نتائج زیادہ دیر پا رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا نفس ڈھیلا رہتا ہے اور وقت پر سختی محسوس نہیں ہوتی، اگر صبح اٹھتے ہی وہ قدرتی تناؤ نہیں آتا جو پہلے آتا تھا، خاص طور پر ہم بستری کے وقت مسئلہ اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج میں بات کروں گی مردانہ کمزوری کی، یعنی نامردی یا نفس کی اس کمزوری کی جو آج کل لاکھوں مردوں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ بہت سے مرد شرم کی وجہ سے اس بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور خاموشی سے یہ تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات لائف سٹائل، خوراک اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والا مسئلہ ہے جو گھر بیٹھے قدرتی طریقوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس مسئلے کا ایک بہترین نسخہ بھی بتاؤں گی جو میں اپنے مریضوں کو دیتی ہوں۔ وہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ جب مرد کا عضو تناسل وقت پر سخت نہیں ہوتا یا سخت ہو کر جلدی ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا ہمبستری کے دوران وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا تو اسے مردانہ کمزوری یا اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ صبح کا قدرتی تناؤ، جسے مارننگ اریکشن کہا جاتا ہے، یہ مرد کی صحت کا ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر یہ روزانہ نہیں آتا تو سمجھیں کہ جسم میں کچھ گڑبڑ ہے۔
خون کی روانی کم ہو رہی ہے، ہارمونز کا توازن بگڑ رہا ہے یا اعصاب کمزور ہو رہے ہیں۔ اب سوچیں، اگر یہ مسئلہ بڑھتا گیا تو ازدواجی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ گھر میں جھگڑے بڑھیں گے، یہاں تک کہ طلاق تک بات پہنچ سکتی ہے۔ بہت سے مرد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور کام پر بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ یہ صرف ایک جسمانی مسئلہ نہیں بلکہ پورے خاندان کی خوشی کو متاثر کرتا ہے۔ آج کل نوجوانوں میں بھی یہ مسئلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ موبائل کی زیادہ استعمال، فحش مواد دیکھنا، ہسٹامینیشن کی عادت، غلط خوراک، ورزش نہ کرنا، سگریٹ، شراب اور ذہنی تناؤ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ بزرگ عمر میں تو قدرتی طور پر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کم ہوتا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں بھی اسے بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو فکر نہ کریں، مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے اور یہ مسئلہ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح طریقے اختیار کریں۔ اللہ کی رحمت سے قدرتی چیزیں ایسی ہیں جو مردانہ طاقت کو دوگنا کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے لائف سٹائل درست کریں۔ روزانہ صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں اور آدھا گھنٹہ تیز چہل قدمی کریں۔ یہ خون کی روانی بڑھاتی ہے، وزن کم کرتی ہے اور ہارمونز درست کرتی ہے۔ رات کو 10 بجے تک سونا شروع کریں۔ 8 گھنٹے کی نیند لازمی ہے۔ موبائل پر فحش مواد بالکل بند کریں، یہ زہر ہے مردانہ طاقت کے لیے۔ ہسٹامینیشن کی عادت چھوڑیں کیونکہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب خوراک کی بات کریں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 4 سے 5 بادام، 2 اخروٹ، 2 چھوارے اور 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ بادام اور اخروٹ میں زنک اور اومیگا 3 ہوتا ہے جو ٹیسٹوسٹیرون بڑھاتا ہے۔ چھوارے توانائی دیتے ہیں اور منی کو گاڑھا کرتے ہیں۔ انار کا جوس روز پئیں، یہ خون صاف کرتا ہے اور رگوں کو کھولتا ہے۔ تربوز بھی بہترین ہے، اس میں سٹرولائن ہوتا ہے جو وائگرا جیسا کام کرتا ہے لیکن قدرتی طور پر۔ لہسن روزانہ کھائیں، 1-2 جوئے خام چبا لیں یا سالن میں ڈالیں، یہ خون پتلا کرتا ہے اور تناؤ بڑھاتا ہے۔ ادرک اور شہد ملا کر چاٹ لیں، یہ جسم کو گرم رکھتا ہے اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ ایک بہترین نسخہ جو میں اپنے مریضوں کو دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ 1 چمچ اشوگندھا پاؤڈر، آدھا چمچ سفید موسلی، آدھا چمچ کونچ کے بیج اور 1 چمچ شہد ملا کر دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے لیں۔ یہ ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور چند ہفتوں میں فرق نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو شیلاجیت مل جائے تو وہ تو مردانہ طاقت کا بادشاہ ہے۔ ہفتے میں 2 بار آدھا گرام دودھ کے ساتھ لیں۔ کھجور کے ساتھ دودھ ملا کر پیسنٹ کریں اور پی لیں، یہ منی بڑھاتی ہے اور کمزوری ختم کرتی ہے۔ ورزش میں کیگل ایکسرسائز ضرور کریں۔ جب پیشاب روکتے ہیں تو جو پٹھے سکڑتے ہیں انہیں روزانہ 50 بار سکرائیں اور چھوڑیں۔ یہ پیلوک فلور مسلز کو مضبوط کرتی ہے اور کنٹرول بڑھاتی ہے۔ یوگا کی کچھ آسنیں جیسے بھجنگ آسن، دھنور آسن اور پوان مکت آسن روز کریں، یہ خون کی روانی بڑھاتی ہیں۔ سگریٹ، شراب، چائے کافی کم کریں، پانی زیادہ پئیں۔ سبزیاں، پھل، انڈے، مچھلی کھائیں جو وائٹامن اے اور زنک سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ صحت عطا فرمائے۔ تناؤ کم کرنے کے لیے مراقبہ کریں، گہری سانسیں لیں، بیوی سے کھل کر بات کریں، محبت بڑھائیں کیونکہ جذباتی قربت بھی تناؤ بڑھاتی ہے۔ اگر مسئلہ بہت پرانا ہے یا شوگر وغیرہ ہے تو 1 دفعہ ڈاکٹر سے چیک کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ قدرتی نسخے ضرور استعمال کریں۔ چند ہفتوں میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، نفس کا صبح کا تناؤ واپس آئے گا، ہم بستری میں طاقت بڑھے گی اور اعتماد لوٹ آئے گا۔
بہت سے مردوں نے یہ نسخے استعمال کر کے اپنی زندگی بدل لی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ 40 کی عمر کے بعد بھی آپ کا عضو تناسل مکمل تناؤ، مکمل سختی اور مکمل طاقت کے ساتھ ٹن ٹن کرے، اور آپ اپنی بیوی کو وہی مزہ، وہی خوشی اور وہی اطمینان دے سکیں جو صرف جوانی کے دنوں میں ملتا تھا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں وہی جذبہ، وہی جوش اور وہی رومان رہے جو شادی کے ابتدائی سالوں میں ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی آپ سے مطمئن رہے، آپ کے قریب آئے اور آپ دونوں کی زندگی جنسی خوشیوں سے بھری ہو؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ تو پھر آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 3 ایسے قدرتی سپلیمنٹس کے بارے میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کی مردانہ طاقت کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ آپ کی جنسی صحت، جسمانی توانائی، ذہنی سکون اور ازدواجی خوشیوں کو طویل عرصے تک زندہ اور ترتازہ رکھتے ہیں۔ یہ تینوں سپلیمنٹس قدرتی ہیں، آیورویدک اور یونانی طب میں صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں، اور جدید سائنس بھی ان کے فوائد کی تصدیق کر چکی ہے۔ یہ کوئی کیمیکل والی گولیاں نہیں بلکہ اللہ کی زمین سے ملنے والے خزانے ہیں جو آپ کی زندگی میں جوانی جیسا جذبہ واپس لا سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے، اور جانتے ہیں کہ وہ 3 اہم قدرتی سپلیمنٹس کون سے ہیں۔ پہلا سپلیمنٹ ہے کدو کے بیج۔ یہ ایک بہت طاقتور مگر نظر انداز کیا جانے والا قدرتی سپلیمنٹ ہے۔ مردانہ طاقت اور نفس کی سختی کا سب سے گہرا تعلق خون کی روانی اور ہارمون سے ہوتا ہے۔ کدو کے بیج قدرتی طور پر زنک سے بھرپور ہوتے ہیں، اور زنک وہ بنیادی معدنی جز ہے جو مردانہ ہارمون کی تیاری میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ جب جسم میں زنک کی کمی ہو جاتی ہے تو خواہش کمزور پڑنے لگتی ہے، تناؤ مکمل نہیں ہو پاتا اور اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ کدو کے بیج اس کمی کو قدرتی طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ کدو کے بیج بظاہر ایک سادہ سی چیز لگتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ مردانہ طاقت کے لیے قدرت کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ زیادہ تر مرد طاقت کے لیے مہنگی دواؤں یا جڑی بوٹیوں کی طرف بھاگتے ہیں، جبکہ ان کے کچن میں موجود یہ چھوٹے چھوٹے بیج خاموشی سے وہ کام کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی چیزیں بھی نہیں کر پاتی۔ خاص طور پر 40 سال کے بعد جب جسم کے اندر طاقت بنانے کا نظام سست ہونے لگتا ہے، کدو کے بیجوں کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ خون کی نالیوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ نفس کی سختی دراصل اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ خون کتنی آسانی اور پوری قوت کے ساتھ وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ان بیجوں میں موجود قدرتی فیٹی ایسڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس خون کی نالیوں کو لچکدار رکھتے ہیں، جس سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ جب نالیاں کھلی اور مضبوط ہوں تو تناؤ زیادہ دیر تک برقرار رہتا ہے اور کمزوری کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اکثر مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ طاقت تو کبھی کبھار آ جاتی ہے مگر برقرار نہیں رہتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ اعصاب کی کمزوری اور ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ کدو کے بیج میگنیشیم سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو اعصاب کو سکون دیتا ہے اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب دماغ پرسکون ہو اور اعصاب مضبوط ہوں تو جسم بہتر رد عمل دیتا ہے اور کارکردگی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں دوسرے سپلیمنٹ کی، اور وہ ہے چقندر۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، چقندر آسانی سے مل جاتی ہے۔ چقندر قدرتی طور پر خون کو گاڑھا نہیں بلکہ طاقتور بناتا ہے۔ اس میں موجود نائٹریٹس جسم میں جا کر نائٹرک آکسائڈ بناتے ہیں جو مکمل تناؤ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ چقندر ایک ایسا سبزی ہے جسے عموماً لوگ صرف سلاد یا جوس کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ مردانہ طاقت اور نفس کی سختی کے لیے قدرت کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ 40 کے بعد جب جسم کی توانائی اور قوت میں کمی آنا شروع ہوتی ہے تو چقندر قدرتی طور پر خون کی روانی اور جسمانی صلاحیت کو بڑھا کر
دوبارہ جوانی جیسا جوش بحال کرتا ہے۔ چقندر میں موجود نائٹریٹس خون میں جا کر نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل ہوتے ہیں، اور یہی نائٹرک آکسائڈ وہ بنیادی عنصر ہے جو جسم میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ مردانہ طاقت کا سب سے بڑا تعلق یہی خون کی روانی سے ہوتا ہے، کیونکہ نفس کی سختی اسی پر منحصر ہے کہ خون کس مقدار اور رفتار سے وہاں پہنچ رہا ہے۔ چقندر کا باقاعدہ استعمال خون کی نالیوں کو لچکدار اور مضبوط رکھتا ہے، جس سے توانائی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے اور کمزوری یا تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ چقندر جسم میں آکسیڈنٹ لیول کو کم کرتا ہے، جس سے نسوں اور اعصاب پر دباؤ کم ہوتا ہے۔ یہ اعصابی سکون مردانہ کارکردگی میں براہ راست مددگار ہے۔ جو مرد چقندر کو اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں وہ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی برداشت میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ کم تھکن محسوس کرتے ہیں، چاہے جسمانی سرگرمی زیادہ ہو۔ چقندر میں موجود فولاد اور دیگر معدنی اجزاء خون کی پیداوار اور توانائی کے لیے لازمی ہیں۔ 40 سال کے بعد جسم میں آئرن اور فولاد کی کمی اکثر طاقت کم ہونے اور جسمانی تھکن کا سبب بنتی ہے۔ چقندر یہ کمی دور کرتا ہے اور جسم کو وہ ضروری غذائی مواد فراہم کرتا ہے جو ہارمونز کی پیداوار اور جسمانی طاقت کے لیے درکار ہے۔ یہ سب کچھ صرف وقتی فائدہ نہیں بلکہ دیر پا اثر پیدا کرتا ہے۔ چقندر باقاعدگی سے کھانے سے مرد خود محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قوت میں بہتری آئی ہے، خون کی روانی بہتر ہوئی ہے اور ازدواجی کارکردگی میں نمایاں فرق آیا ہے۔ یہ ایک قدرتی اور محفوظ طریقہ ہے جو جسم کو اندر سے مضبوط بناتا ہے اور نفس کی سختی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں تیسرے سپلیمنٹ کی، اور وہ ہے تل۔ جی ہاں، تل جسم کے اندر وہ چکنائی پیدا کرتے ہیں جو اعصاب، ہارمونز اور جنسی طاقت کے لیے ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر 40 کے بعد جب جسم خشک ہونے لگتا ہے۔ تل اندر سے نمی اور طاقت بحال کرتے ہیں۔ کالے تل بظاہر چھوٹے سے دانے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی غذائی طاقت چھپی ہوئی ہے جو مردانہ قوت اور نفس کی سختی کو قدرتی انداز میں سہارا دے سکتی ہے، خاص طور پر اس عمر میں جب جسم آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ مردانہ طاقت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 40 کے بعد جسم میں اندرونی خشکی بڑھنے لگتی ہے، اعصاب خشک ہونے لگتے ہیں، خون کی روانی سست پڑ جاتی ہے اور ہارمونز کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ کالے تل اس خشکی کو اندر سے ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں موجود قدرتی تیل جسم کے اعصاب، رگوں اور جوڑوں کو چکنائی فراہم کرتا ہے، جس سے نفس کی سختی بہتر ہوتی ہے اور کمزوری کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ کالے تیل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مردانہ ہارمون کی تیاری میں جسم کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں موجود صحت مند فیٹس اور معدنی اجزاء جسم کو وہ خام مال فراہم کرتے ہیں جس سے ہارمونز بنتے ہیں۔ بہت سے مرد یہ نہیں جانتے کہ اگر جسم کے پاس اچھا قدرتی کولیسٹرول اور فیٹس نہ ہوں تو وہ ہارمون بنا ہی نہیں سکتا۔ کالے تل اس کمی کو فطری طریقے سے پورا کرتے ہیں، جس سے مردانہ طاقت میں بتدریج بہتری آتی ہے۔ نفس کی سختی کا تعلق صرف خون سے نہیں بلکہ اعصاب کی مضبوطی سے بھی ہوتا ہے۔ کالے تل میں موجود کیلشیم، آئرن اور میگنیشیم اعصابی نظام کو طاقت دیتے ہیں۔ جب اعصاب مضبوط ہوتے ہیں تو جسم دماغ کے اشاروں کا بہتر جواب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالے تل استعمال کرنے والے مرد اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی برداشت بہتر ہو گئی ہے اور تناؤ زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے۔ کالے تل خون کو صاف کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ جب خون صاف اور متوازن ہو تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ اس بہتر گردش کا براہ راست فائدہ نفس کی سختی اور ازدواجی کارکردگی پر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کالے تل جسم میں موجود اضافی تناؤ اور تھکن کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں، جس سے مرد خود کو زیادہ ہلکا اور پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔